الحمدللہ وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا. پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے. اور دوسری اہم بات جس کے لیے، کیونکہ انہوں نے بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ 19 نومبر تک جنرل فیض صاحب ہی ڈی جی ISI ہوں گے اور 20 نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، آج 6 اکتوبر سے چلنے والا مسئلہ حل ہو گیا اور آخر کار DGISI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے تحت نئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہوں گے. وزیر اعظم آفس کے مطابق آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. یہ ملاقات DGISI کی سلیکشن کے لیے جاری مشاورتی عمل کا حصہ تھا، جس میں نئے DGISI کون ہوں گے اور کس وقت چارج سنبھالیں گے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی. وزیر اعظم آفس کے مطابق اس مشاورت کے دوران وزارت دفاع نے وزیر اعظم کو نامزد افسرز کی فہرست بھیجی تھی. وزیر اعظم نے نامزد افسران کے انٹرویو کیے، جس کے بعد آرمی چیف سے مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی کی منظوری دی گئی. شیخ رشید نے آج ایک پیج والی صرف ایک پریس کانفرنس نہیں کی. انہوں نے تحریک لبیک کے حوالے سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ان کے 350 سے زائد لوگوں کو رہا کر رہے ہیں اور ان کے کارکنوں کو فورتھ اسکیڈول سے نکالنے اور ان کے سربراہ کی رہائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جمہوری حکومت ایک پیج پر ہے، اور اس پیج پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں. سو اس مسئلے پر ہماری مجبوریاں ہیں، اس قوم کی مجبوریاں ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی مجبوریاں ہیں. ہم انٹرنیشنل اتنے بڑے دباؤ میں آئیں گے. پر اگر ایک پیج پر نہیں ہیں تو وہ ہے پولیس والے. پولیس والوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ حکومت کے اس فیصلے سے ناراض ہیں. حال ہی میں تحریک لبیک کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. ماضی میں تحریک لبیک نے 12 پولیس اہلکاروں کو اغوا بھی کیا، جو 4 ہیں ان کو شہید کیا، سینکڑوں کو زخمی کیا. 4 پولیس اہلکار جو ناظرین میں آپ بتا رہی تھی کہ شہید ہو گئے، ان پر پیٹرول بم پھینکے گئے، ان کی گاڑیاں جلائی گئیں، ایک پولیس اسٹیشن کا جلاؤ گھراؤ کیا، پولیس والوں پر تیزاب بھی پھینکا گیا، جس کے بعد پولیس نے کالعدم جماعت کے سینکڑوں لوگوں کو فورتھ اسکیڈول میں ڈالا اور درجنوں لوگوں پر کیسز درج کیے، جس میں ان کی اعلیٰ قیادت بھی شامل ہے. پولیس والے آج پوچھ رہے ہیں کہ حکومت قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ ہے یا قانون توڑنے والوں کے ساتھ. اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب کو، جو تجزیہ کار ہیں. راجہ خرم نواز صاحب ہمیں جوائن کریں، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرپرسن ہیں. سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا مقبول احمد جو ہیں سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں، جبکہ راجہ خرم نواز صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کریں. مگر سب سے پہلے ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ جو روایت قائم کی ہے وزیر اعظم نے کہ وہ انٹرویو کے ذریعے جو ہے وہ DGISI کی تعیناتی کرتے ہیں، اچھی روایت قائم کی ہے؟ یہی سوال میں راجہ خرم نواز صاحب سے کرتی ہوں. امید کرتے ہیں کہ میجر جنرل جو ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں ان سے رابطہ ہو جائے. راجہ خرم نواز صاحب، اچھی روایت قائم کی ہے، اچھی ریت قائم کی ہے وزیر اعظم نے؟ تھینک یو نذیر. دیکھیں، میرے خیال سے تو بہت اچھی چیز ہے یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو، ہماری ملک کی بہتری کے لیے ہو اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو، اور اتنی بڑی پوسٹ پہ اگر کوئی تعینات بندہ کیا جاتا ہے کوئی بھی، تو اس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کا ایک پیج پہ ہونا بھی ضروری ہے اور ان کی مشاورت بھی ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہ جو انٹرویو ہے یہ ایک بڑی اچھی روایت ڈالی گئی ہے اور یہی جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے کہ جو بھی ادارہ ہے اس کو
اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے میرے خیال میں اگر ہمارے تمام ادارے اسی مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں تو میرے خیال ہے پاکستان آگے بھی بڑھے گا, پاکستان ترقی بھی کرے گا, اور پاکستان وہ ملک بن جائے گا جس کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکے گا. اچھا رانا مقبول صاحب, آپ نے بات سنی راجہ خرم نواز صاحب کی. اچھی روایت وزیر اعظم نے قائم کی ہے, چونکہ آپ کی پارٹی تو سویلین بالادستی کی بات کرتی کہ جی انہوں نے انٹرویو کیے اور تینوں جو افسران ہیں ان کے انٹرویو کیے, اور انٹرویو کے نتیجے میں انہوں نے ڈی جی ISI نئے جو ہیں اپوائنٹ کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ان کی ریکمنڈیشن تو پہلے دن سے چیف آف آرمی سٹاف نے کر دی تھی, اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. اس کا مطلب جو کرائیٹیریا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, اس کے لیے تو ساری ریکوائرمنٹ چیف آف آرمی سٹاف کی ریکمنڈیشن نے پوری کر دی تھی. اب بات یہ نہیں ہے کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا گیا ہے, بات یہ ہے کہ آیا سارے کے سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کی 4 باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. اگر تو یہ ہے تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے, لیکن اگر پہلی طرح ہی ڈیویشنز ہوئیں اور وائلیشنز ہوئیں کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز کی تو پھر اس کے ریزلٹس بھی ٹھیک نہیں نکلتے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم نے 58 سے شروع ہوئے ہیں دیکھنا اور آج تک یہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم سارے عہد کریں, چھوٹے بڑے عہدیدار کے, ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو. اسی میں سب کی خیر ہے, سب کی اولادوں نے یہی رہنا ہے, سب کو یہی انٹرسٹ ہے, یہ بات تو سارے فیوچر جو ہے. مگر آپ جو بلوچستان میں ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں رانا مقبول صاحب, چونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری کیاسا رائیاں جنم لے رہی ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اب پنجاب میں سینٹر میں آ سکتی. دیکھو جی, DGI تو فنکشنل ہوں گے اگلے مہینے کی 19 تاریخ سے. ابھی جو ہوا ہے یہ تو ان کے آنے سے پہلے ہوا ہے. ہوا جو ہے یہ چونکہ پہلے بھی اس کی ٹریڈیشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو یہ اپنا یہ صاحب سنجو صاحب بھی اسی میں شامل تھے جب انہوں نے ٹاپل کر دیا تھا. بالکل. تو یہ ایک اچھی ٹریڈیشن تو نہیں ہے اس طرح کرنا. ڈیموکریسی میں ایک ہوموجینٹی ہونی چاہیے, مل کے کام کرنا چاہیے. یہ کوئی پارٹ اصل نہیں ہے, یہ قوم کی سروس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو گیا ہو جام صاحب سے, وہ کہتے ہیں پیتے پیتے کبھی کبھی جام بدل جاتے ہیں, لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں, یہ بھی ہے کوئی ایسا کچھ ہوا ہوگا. لیکن بہرحال اب نئی گورنمنٹ بن رہی ہے, آئندہ کے لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اچھا. اور جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان کے ایمانداری سے کانسٹیٹیوشنل فولڈ کے اندر کام کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنے بھی ادارے ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, راجہ خرم نواز صاحب چونکہ آپ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرپرسن ہیں, تو آج آپ کی پولیس پنجاب کی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے کم از کم 7 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے اور TLP کے لوگوں نے ہمارے اوپر پیٹرول بام پھینکا, ہمارے پولیس اہلکاروں کو اپاہج کیا, ہمارے منہ پہ ایسڈ پھینکا. اس کے باوجود آپ نے 370 سے زائد کو رہا کر دیا, فورتھ اسکیڈول سے لوگوں کو نکال دیا. آپ نے کہا ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں. تو پھر قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ آج حکومت کھڑی ہے کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے, وہ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور یہ ادارے پاکستان کی گورنمنٹ کے ہیں اور ہم قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ یہ گورنمنٹ کھڑی ہے. اب دوسری جو بات کی, کیونکہ یہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس احتجاج میں نہ صرف پاکستان میں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی چیز
جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ سے ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، اور ان ایف آئی آرز کو لانچ کرنے کے بعد ان لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے، ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہوتا آیا ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں بھی ملی۔ اب کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ اس میں نہ صرف ہماری جو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایک بڑی غم و غصہ پایا جاتا ہے اس چیز کے اوپر، اور دوبارہ سے جو یہ دوبارہ ابھی یہ شروع ہوا تو اس میں اب دوبارہ سے وہی نقصان شروع ہو گیا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے اگر کوئی قانون کو توڑا ہے تو میرے خیال سے ان کو ضرور سزا بھی ملنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ ہم جس کاز کے لیے نکلے ہیں وہ اگر ایک کاز کے لیے نکلے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، تو یہ جو پولیس والے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں۔ نہیں راجہ صاحب، بات آپ کی درست ہے، مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر 370 لوگ رہا کر دیے گئے ہیں اور مشاورت اس وقت جاری ہے، بلکہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ بلکہ میں تو آپ سے پوچھنے ہی لگی تھی اگلا سوال یہ کہ مشاورت کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا کل تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کا رخ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، جو انیشلی چیز مجھے بھی پتا چلی، کیونکہ میں اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر نہیں ہوں، تو مجھے بھی یہی پتا چلا کہ وہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کا جو یہ پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز جس کے اوپر وہ بضد تھے وہ تھی فرانس کے امبیسیڈر کی اس ملک بدری ہمارے، یا اس ملک سے اس کو نکالا جائے۔ تو اس کے اوپر دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے شیخ رشید صاحب نے ابھی آپ نے سنوایا بھی کہ بہت ساری ہم پہلے ہی ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو وہ شاید ان کی یہ والی چیز فلفل نہ ہو سکے۔ وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ ٹھیک ہے سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ نے خرم نواز صاحب کی بات سنی، اب پولیس والے تو یہ پوچھیں گے، اور چونکہ آپ پولیس سے منسلک رہے ہیں، ایک اعلیٰ عہدے پہ رہے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کنڈیشن نہیں مانتے کہ جی کسی غیر ملکی کو آپ ملک بدر نہیں کر سکتے، مگر یہ آپ کو قبول ہے کہ 2 یا جسے کہتے 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اپاہج ہو گئے، ان کے منہ پہ ایسڈ پھینکا گیا، یہ سب آپ کو قبول ہے؟ دیکھیں منظر بات یہ ہے کہ ہم اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ساری باتیں کر کے۔ صحیح کہا خرم صاحب نے کہ جس نے کیا اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے، تو یہ تو سزا دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ جنہوں نے وہ آگے لگا کے وہ میخیں لگا کے زخمی کیا، جنہوں نے ٹانگیں توڑ دی، جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، اتنے لوگوں کو سینکڑوں زخمی ہو گئے، تو ان کو سزا جب آپ چھوڑ دیں گے تو سزا کیسے ملے گی؟ بات یہ ہے ساری نروس کی یہ ساری بیٹل ہے کہ کیا ہمارے میں عزم و ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم ظالم کو سزا دے سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ٹیررزم بڑا پھیلا تھا 2010 میں، اور جب آپریشن شروع ہوئے تھے، اور خاص طور سے CTD پنجاب نے اور باقی ایجنسیز نے ساتھ مل کے، وہ کتنا خطرناک تھا اور کتنا وہ ظالمانہ حملے ہوتے تھے، لیکن ڈٹے پولیس والے اور انہوں نے قربانیاں بھی دیں اور ان کا بھی حل کیا ٹیررسٹوں کا۔ اس لیے یہ جرأت اور ہمت کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو ڈٹرمنیشن کی وہ صورتحال نہیں ہے، دوسرا وہ میکینزم نہیں ہے، وہ سکیمنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جب ان کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے تو اس کو فورس ٹال کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ پہلے تو ہے آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کسی طرف ہوتا، پھر آپ پروننگ کرتے ہیں، سویپ کرتے ہیں، ان کی اسٹرینگتھ کو نوٹ کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس کو بیف اپ کرتے ہیں،
اور پھر کمیونٹی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، ان سے ان کی اسٹرینتھ جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ایکشن کریں، جب اس کے لیے یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے، اہم سوال کیا ہے راجہ خرم نواز صاحب، یہ سوال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ایکشن لے لیا، آپ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، ان کی اسٹرینتھ بڑھ جائے اور پھر آپ پولیس والوں کو بھیجیں، پھر جب بعد میں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پولیس والوں کا کیا حوصلہ افزائی آپ کریں گے؟ اگلی بار وہ کیوں پولیس والے جو ہیں اپنی زندگی جوکھم میں ڈال کے پھر سے ان کو حراست میں لیں گے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس کے سامنے جب بھی، کیونکہ ہم ایک ملک کے اندر ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ ایسے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بلکہ آج کی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسلام آباد سارا کوئی 2 گھنٹے پہلے تک سارا کا سارا تمام روڈیں بلاک ہوئی تھی، آج تاجر آئے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روک دیں کہ آپ اپنے کسی بھی بات کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کرتے۔ پولیس کا کام ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، یہی ہم پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم جو پرامن پروٹیسٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے خود اس کو کالعدم جو ہے قرار دیا ہے، مگر پھر بھی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو الیکشن لڑنا ہے، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، آپ سپریم کورٹ نہیں گئے کہنے کے لیے کہ جی اگر یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر یہ کالعدم ہے، تو پھر یہ کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو، پولیس والوں کو کنفیوز کر رہی ہے، قانون نافذ کرنے والوں کو کنفیوز کر رہی ہے۔ دیکھیں، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ابھی جاری ہیں کہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا، کن چیزوں کے اوپر ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ دیکھیں، کیونکہ یہ جماعت تو 2018 کے الیکشن کے اندر الیکشن بھی لڑی، لیکن اس جماعت کے اندر یہ نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خیال میں ہر بندے کی محبت ہے، اور اس پروٹیسٹ میں عام پاکستانی بھی باہر نکلا اور ان کو اس چیز کا دکھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس ماب کے سامنے جب پولیس کی ایسی کچھ کشمکش شروع ہوئی، ایک طرف سے بھی لوگ ضائع ہوئے، دوسری طرف سے بھی لوگ ضائع ہوئے، تو میرے خیال ہے آنے والے وقت کے لیے ہمیں، جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجیز بھی بنانی چاہیے اپنے ملک کے اندر۔ ایسے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر نہ عوام کی جان و مال کا نقصان ہو اور نہ ہی ہمارے کاروں کا نقصان ہو۔ اٹس اے لاٹ آف واٹر انڈر دا برج، مطلب یہ وقت گزر گیا نا اب اسٹریٹجی بنانے کا، اب تو لوگوں کی جان ضائع ہو چکی ہے۔ کیوں سینیٹر صاحب، سینیٹر رانا مقبول صاحب، اب دیر نہیں ہوگی اسٹریٹجی بنانے کی، اور آپ بھی ہمیں یہ سمجھائیں چونکہ آپ معاملات کو جانتے ہیں، داخلہ کے معاملات کو جانتے ہیں، کیسے ہم ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیں مگر وہ الیکشن بھی لڑتی ہے، پابندی بھی ہے ان کے ریسورسز کے اوپر اور ان کے ایکسپنسز کے اوپر، مگر وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے؟ یہ کیسے، یہ تضاد نہیں، کھلا تضاد نہیں؟ ہاں، یہ کوئی اپنا میننگ فل مینجمنٹ نہیں ہے، یہ تو ہم فل ان دی بلینکس کر رہے ہیں۔ اب آپ جب چھوڑ رہے ہیں بندے، کیا آپ قاتلوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں یا ٹیررزم کے کیسز میں بھی لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جنہوں نے قتل کیا اگر آپ ان کو بھی چھوڑ دیں گے اور وہ بھی مقتولوں اور مقتولوں کے وارثوں کی رضامندی کے بغیر چھوڑ دیں گے، ان کو راضی کیے بغیر چھوڑ دیں گے، تو کیا یہ ساری اصولوں کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ اب ان کے پاس اسٹریٹجی کا وقت نہیں ہے، جو بنیادی چیز ہے اس میں یہ ایکچولی اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس ریفارم، پولیس کی کمبیٹ کیپیبلٹی کو بیف اپ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کہا تھا کہ پولیس ریفارمز کریں گے، دورانی کو بہت اعلیٰ پولیس افسر تھا، یا ریفارمز کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا اور خود ہی پھر وہ بیچارہ بھاگ گیا، کیونکہ یہ فضا سازگار نہیں رکھی گئی پولیس ریفارمز کے لیے۔ اس لیے ان کی کیپیبلٹی، سب سے جو بنیادی الفابیٹ ہے سیکیورٹی کی کیپیبلٹی کا، وہ ہے سیکیورٹی آف ٹینیور۔ اگر آپ انسپیکٹر جنرل کو پتا ہو کہ میں نے ٹھیک، یہ اہم بات کی 2 سال رہنا ہے یہاں، اس کا جواب راجہ خرم نواز یہ کیسے
देखें वो उसका तो कनेक्ट ही नहीं होता अपने अंडर कमांड के साथ, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी। कभी रेजिमेंटल फोर्सेस इस तरह प्रोडक्टिव नहीं हो सकती कि आप उनके पांव ना लगने दें। जी राजा खुर्रम नवाज साहब, आपने तो वो कह रहे हैं पांव नहीं लगने दिए, आपने इतनी जल्द रद्दो बदल की टॉप पुलिस एहलकारों की। देखिए ये तो एक कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पे ये तो एक चीज चलती रहती है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करता या उसकी कहीं और जरूरत है तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स ये तो डिपार्टमेंट का हिस्सा होती हैं और होती रहती हैं और मेरे ख्याल से होनी चाहिए भी। दूसरी बात ये रह गई, देखें जब भी किसी जगह पे आपने अभी बात की कि मैंने तो पहले अर्ज की कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी बंदे को मर्डर किया है कि किसी पुलिस या किसी पुलिस वाले ने किसी आम शहरी को किया तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए और उसको कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसकी सजा बनती है उसको देनी चाहिए, हमारी कोर्ट्स को भी और हमारे जो इदारे हैं उनको भी इस चीज को इन्फोर्स करना चाहिए। अब रह गई, देखिए जिस वक्त बहुत बड़े मॉब्स हजार तादाद में लोग आ जाते हैं तो वहां पे हम अपने इदारों को अपनी ही आवाम के खिलाफ उस तरीके से ना उनको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप लड़ें और ना ही हम ये हमें करना चाहिए, क्योंकि जब आवाम और उस मुल्क के इदारे लड़ पड़ते हैं तो फिर वहां नहीं, मेरा ख्याल है कोई ये नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खुर्रम नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर राना मकबूल साहब, आपने हमें इस अहम इशू के पर ज्वाइन किया। नाजरीन, जो कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान है उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम बुध के रोज इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। ये ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना अभी बाकी है। हम इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की और ये देखेंगे कि क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा ईरान गए और किस मकसद के लिए गए। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा फोकस है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के ऊपर। मलिया लोधी साहिबा, एक खबर ये भी छपी थी CNN की रिपोर्ट के अंदर कि अगर पाकिस्तान अपने ठिकाने, तो दूर की बात अगर एयर स्पेस भी नहीं देता और फॉर्मल एग्रीमेंट में नहीं जाता, तो अमेरिका इस ऑप्शन को देख रहा है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से वो अपने जो ऑपरेशंस हैं वहां पे जारी करे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है उसका क्या असर होगा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के ऊपर, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज रियली दिस रिलेशनशिप टू अस नाउ? देखिए मनीज़ा, मेरा ख्याल है इस रिलेशनशिप को आप ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें देखें और वो जो बिग पिक्चर है उसमें हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान ना सिर्फ तनाव है बल्कि एक कॉन्फ्रंटेशन जारी है। जाहिर है अमेरिका एक पॉलिसी उसने अपनाई हुई है टू कंटेन चाइना। जैसे आपको मालूम है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो है चीन और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी हमारे खित्ते में है वो है भारत, हिंदुस्तान। तो हमें देखना यह है कि इन दोनों प्रायोरिटीज के दरमियान कितनी स्पेस है जिसमें कि एक एंगेजमेंट पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है अमेरिका के साथ, जिससे कि हम अपनी इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस पे, यानी कि पाकिस्तान की जो इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस है उस पे ताल्लुकात को बेस करें, ना कि सिर्फ अफगानिस्तान की लेंस के थ्रू अमेरिका हमें देखे। तो देखें चैलेंज हमारे लिए, हम हमेशा देखते हैं कि जी वो अमेरिका क्या कह रहा है, वहां से क्या हो रहा है, ये ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी जो है वो किसी और मुल्क के साथ बना सकेगी कि नहीं। देखें असल इश्यू ये है कि पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी क्या है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है जो कि मैं समझती हूँ है कि वो एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहता है अमेरिका के साथ, तो हमने देखना है कि पाकिस्तान ने किस तरह से इंगेज किया अमेरिका को जिससे कि हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अभी तक, और ये बहुत ही चैलेंजिंग है टास्क बिकॉज ऑफ द बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नामुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी इतनी नाकस रही है और इतनी फ्लॉड रही है कि मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इस हुकूमत से वो एंगेज हो सके। मगर चूंकि आप सफीर रही हैं, अब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान इजंट इट कॉट इन अ हार्ड प्लेस कि अगर वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे एयर स्पेस आपको नहीं देते तो तब मुश्किल में, और अगर दे देते हैं तो तब मुश्किल में, यकीनन ये एक बहुत मुश्किल फैसला होगा।
کوئی بائیلیٹرل ریلیشن شپ صرف ایک ایشو پہ مبنی نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی سنگل ایشو پہ پریڈیکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں باہمی تعلقات. اور ایفرٹ تو یہ ہوتی ہے نا ایک ملک کی کہ اگر آپ کے انٹرسٹ ایک ایشو ایریا پہ الائن نہیں ہو رہے تو آپ اور ایشوز ڈھونڈتے ہیں جس پہ کہ آپ کے تعلقات الائن ہو سکیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی امریکہ یہ چاہتا ہے اور اگر پاکستان نہ رسپونڈ کرے تو تعلقات بالکل کولیپس کر جائیں گے. میں نہیں سمجھتی یہ صحیح ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے اور بھی انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں. دیکھنا یہ ہے اور چیلنج یہ ہے ہمارے فارن پالیسی میکرز کے لیے کہ وہ کس طرح سے امریکہ کو انگیج کرتے ہیں اور ایشوز پہ جو کہ امریکہ کے بھی مفاد پہ ہے. انور اقبال صاحب, مگر کیونکہ امریکہ کی سوئی اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اٹکی ہوئی ہے, انہوں نے بہت سارے جو پیسے ہیں, انہوں نے بہت ساری اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے خرچے ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ جی وہاں پہ افغانستان کے اندر دہشت گردی نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ وڈ بی این ایزی چوائس, جو جس طرح ملیہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہیں پھنسے ہوئے؟ جس طرح ملیہ صاحبہ نے جو پہلے بات کی وہ چین اور امریکہ کے حوالے سے, وہ بڑی اہم ہے. اور یہ بات کہ صرف امریکہ صرف افغانستان کی بات کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. وہ افغانستان کی زیادہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ابھی جو دورہ ہوا آپ کے وزیر خزانہ کا, اس میں انہوں نے سی پیک پہ گفتگو کی اور تھنک ٹینکس نے بھی کی, آفیشلز نے بھی کی کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کے جو اس طرح کے تعلقات ہیں چین پہ, اس کو ان کو تشویش ہے, وہ تشویش کا مسلسل اظہار کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات میں کمی آئے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو چین کا ایک جو کنٹینٹ چائنا پالیسی ہے امریکہ کی, اس کی وجہ سے ایک اسپیس نیرو ہوئی ہے امریکہ کے اندر پاکستان کا کام کرنے کی. تو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اسپیس بڑھے اور دوسرے ایشو پہ انگیج کر کے اپنے لیے ایک جگہ بنائی جائے. امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ اسپیس کو مزید نیرو کر کے جو اس نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے چائنا کے خلاف, جس میں ایک لیڈنگ رول ہے انڈیا کا, پاکستان بھی اس محاذ میں شامل ہو جائے. ظاہر ہے پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. تو ایک شطرنج کی گیم ہے جو دونوں طرف سے چل رہی ہے. اس میں امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان سے تعلقات توڑ لیے جائیں یا پاکستان کو کارنر کر لیا جائے یا ایسی جگہ لے جائے جہاں پاکستان کے پاس پوری طرح چین کے کیمپ میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. امریکہ بھی آپشن کھلا رکھنا چاہے گا, اور وہ جو آپشن کھلا رکھنے کی جو خواہش ہے امریکہ کی, اس کے بیچ پاکستان اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ملیہ صاحبہ, یہ جو ایک سی این این کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ کی گئی بات کہ جی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جو تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ اس کو مینیج کرے. آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ ہندوستان کے اوپر وہ انفلوئنس رکھتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو یہ تذکرہ ہے اس بات کا یہ درست ہے. اس وقت جبکہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, تو پاکستان تو امریکہ کو ایک نیوٹرل پارٹی نہیں دیکھتا نا. اور اگر نیوٹرل نہیں ہے تو وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت ہی خاموش قسم کا بیک چینل جاری ہے جس کا کسی اور ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی میں سمجھتی ہوں اس چینل پہ ہی اگر کوئی پروگریس ہونی ہے ہوگی, اگر نہیں ہونی تو نہیں ہوگی. لیکن امریکہ کا اس میں نہیں دیکھتی کہ ان کا کوئی رول بھی ہو سکتا ہے, اور نہ ہی ان کو کوئی دلچسپی ہے اس قسم کا رول پلے کرنے کے لیے. تو ہم کیوں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ رول پلے کریں. انور اقبال صاحب, آپ سے بھی وہی سوال, اس لیے چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, مگر چونکہ یہ نئی ایڈمنسٹریشن ہے, جس طرح ملیہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان اس قسم کی توقعات نہیں رکھتا اور وہ نہیں سمجھتا کہ جو امریکہ ایک نیوٹرل پارٹنر ہے, تو وہ کیوں پاکستان جو ہے امریکہ سے یہ توقعات رکھتا ہے؟ آئی مین یور ٹیک آن دس ون, اسپیشلی ود دا نیو ایڈمنسٹریشن. دیکھیں ملیہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل پاکستان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ امریکہ کا انڈیا پہ اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے کہ انڈیا کو مجبور کر کے کوئی ایسا کام کروا سکے جو انڈیا کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہو. بات یہ ہے کہ مجھے جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی, یہاں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں میڈیا ڈپلومیسی بھی بہت ہوتی ہے.
آپ یہ آرٹیکل دیکھیں تو ایک خاص وقت پہ خاص طریقے سے لکھا گیا ہے، اور اس میں جن باتوں کو کہا گیا ہے کہ سورسز نے بتایا وہ باتیں اوپن ڈسکشن میں بھی آتی رہی ہیں، لیکن اسٹوری کو اس طرح بنا کے لکھا گیا جیسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی موو ہونے والی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھیں، اسٹوری کا امپیکٹ پاکستان چائنا تعلقات پہ پڑ سکتا ہے، اس اسٹوری کا امپیکٹ پاکستان اور طالبان کے تعلقات پہ پڑ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کافی بے وقوف لوگ ہیں، اتنے بھی بے وقوف لیکن نہیں ہیں کہ وہ اس گیم کو کھیلیں گے، کیونکہ وہ جو بھی پوزیشن لیں وہ پوزیشن ان کے خلاف جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس اسٹوری کو اگنور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ میرا خیال ہے ملیحہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہی سمجھتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات ایک نقطے کے اوپر جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہوئے، یہ ایک وسیع تعلق ہے، اور ملیحہ لودھی صاحبہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈپلومیسی کرنی ہے پاکستان نے تو کریٹو ہو کے کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔